حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جمع ہونا، اس کے اوپر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور پھر گناہوں کو معاف بھی کرے گا، اور اللہ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے دین کی سمجھ دے، تو اللہ جو ہے ہمیں ایسے مجلس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق دے۔ تو دیکھو کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ دین ہوگا تو اللہ جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، اور دین نہیں ہونے کی وجہ سے دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بھئی جو ہے چیزیں ہو، سامان ہو، مال ملک ہو، اسباب ہو۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بھئی ہمارے زندگی میں دین ہو، اور اب دیکھو آج تک اللہ نے جن کو کامیاب کیا ہے وہ سارے دین کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اور جتنے ناکام ہوئے ہیں وہ بے دینی کی وجہ سے۔ ابھی ہمیں کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے سامنے ہے کہ نہیں وہ کامیاب کون ہے؟ تو ہم نہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے اچھا گھر رہا، اچھی سواری رہی، کھانے پینے کی چیزیں اچھی ہیں اور مال ہے، یعنی دنیا کے سارے اسباب جس کے پاس ہیں انہیں کامیاب، یہ سب کے دماغ میں ہے۔ سب جنے یہ سمجھتے کہ بھئی جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں انہیں کامیاب، جس کے پاس مکانات ہے، جس کا دھندا اچھا ہے تو انہیں کامیاب، سب کے دماغ میں سب جنے یہ سوچتے۔ اب اللہ جو ہے قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ کامیاب کون ہے۔ دیکھو ہمیں جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا اللہ جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ اب اللہ فرما رہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، انہیں کیا ہے بولو؟ انہیں کامیاب۔ تو آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی اور یہاں کا ہے کہ نہیں وہ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے سب کو ہوتی کہ جو ہے وہ الگ الگ انداز کے اندر سب کو دیے، کس کو کم کس کو زیادہ۔ تو اسباب کا ملنا یہ کوئی جو ہے کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی کی آخرت بنے، یہ جو ہے وہ ہمیشہ آنے والی زندگی کے اندر ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہونے والا وہ اصل میں کامیابی ہے۔ اب تھوڑے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو چیزیں دی ہیں وہ اللہ جو ہے موت پر کیا کریں گے بولو؟ ہاں وہ ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی۔ اب اس کو کامیابی بولیں گے کہ بھئی جو ہے ملا تھا اور پھر جو ہے چھین لیا گیا، اس کو کامیاب نہیں بولتے۔ کامیابی کیا ہے کہ یہ ایک بار دیے تو ہمیشہ اس کے پاس رہیں گے، اور یہ آخرت میں ہوگا، یہ آخرت میں ہوگا۔ تو دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو بھیجے سو ہے وہ فرمائے کہ جو ہے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے بھیجا ہے، کہ سارے اسباب اور ساری چیزیں ہیں، کم زیادہ،
اب اس میں فرمائے کہ جو ہے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور جو آدمی دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اسی کہ جو ہے دنیا کے اندر چین، سکون، اطمینان دیں گے، اور یہ چیزیں لگتی ہیں دنیا کے اندر، اور آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پر بولتے ہیں کہ جو ہے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اب وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر کامیاب ہو جائے، اس کے لیے فرما رہے کہ جو ہے ہم دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اب دین پر چلنا ہمارا آسان ہو جائے، اس کے لیے فرما رہے کہ بھئی ایمان کی محنت پر، کیونکہ دین پر چلانے والی جو طاقت ہے وہ اندر کا یقین ہے، اندر کا یقین ہے، جو ہمیں کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبان پر ہے۔ اب یہ بولتے ہیں کہ جو ہے زبان پر سے نکل کر دل کی دنیا کے اندر اتر جائے، بس جائے، بہت تھوڑا ہے کہ نہیں وہ فاصلہ ہے، لیکن بولتے ہیں کہ جو ہے صحابہ نے اس کے واسطے تقریباً 11 یا 13 سال تک محنت کی۔ سب سے پہلے بولتے ہیں کہ ایمان کی محنت کریں، اور پھر بولتے ہیں کہ جو ہے مسلسل کرتے رہیں، ایسے نہیں کہ بھئی جو ہے وہ چلے میں گئے 4 مہینے گئے، ایسے نہیں، بلکہ جو ہے کنٹینیو کریں، یہ روزانہ بولتے ہیں کہ جو ہے مسجدوں کے اندر جانا، تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھنا، ایمان کو سیکھنے سکھانے کے حلقے لگانا، ہاں روزانہ ہوتا تھا، روزانہ۔ ہاں اس کے لیے ابھی ہمارے بڑے بول رہے ہیں کہ بھئی جو ہے 24 گھنٹے ہماری مسجد ہے کہ نہیں، اس کے اندر وہ جو ہے کہ نہیں مسجد کو آباد کرنے والا عمل شروع کرو، 24 گھنٹے۔ تو صحابہ کا معمول تھا کہ بھئی 24 گھنٹے جو ہے کہ نہیں اعمال سے مسجد آباد تھی۔ تو بولتے ہیں کہ جو ہے کاروبار کر کے فوراً جو ہے مسجد کے اندر آ رہے، ایمان کے حلقے کے اندر بیٹھے، گھر میں جا رہے اور گھر میں سے جو ہے مسجد میں آ رہے، ایمان کے حلقے کے اندر بیٹھے۔ تو ایمان بولتے ہیں کہ ایسا مضبوط ہوا کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ حارث صبح کس حال میں کریں؟ تو مفہوم یہ ہے، انہوں کیا بول رہے ہیں کہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور اللہ کا عرش میرے وہ عقیہ کے سامنے رہتا ہے، اور جہنمی لوگوں کی چیخ پکار اور جنتی لوگوں کی جو ہے ملاقاتیں، اس کو جو ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارث تو کامل ایمان والے بن گئے، کامل ایمان والے، اور یوں کہا کہ اپنے جو ہے اس ایمان کے اوپر ہے کہ نہیں باقی رہنا، یعنی مضبوطی کے ساتھ ہے کہ نہیں ہمیشہ محنت کے اندر لگے ہوئے، ہمیشہ لگے ہوئے، ایمان کے ہے کہ نہیں۔ اب بھی حافظ صاحب بول رہے تھے کہ بھئی جو ہے اتنا سنتے تھے، اتنا سنتے تھے، حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ بھئی ہم جو ہے جماعت میں جا رہے ہیں تو بولتے ہیں کہ ایک حدیث کو 3 مرتبہ سنو، اور پھر جو ہے 10 ساتھی ہیں تو 10 ساتھیوں کو دہراؤ، تو تقریباً بولنے لگے 14-15 مرتبہ ہوں گا، تو دل کے اندر بولتے ہیں کہ جو ہے بات اتر جائیں گی، بات کیا ہوں گی؟ ہاں اتر جائیں گی۔ تو اتنا سننا ہے، اتنا کیا کرنا ہے بولو؟ ہاں ایمان کو اتنا سننا ہے، کیونکہ فضائل کا تعلق جو ہے ایمانیت سے ہے، فضائل کا تعلق ہاں ایمانیت سے۔ ہمیں جو ہے
تعلیم کے اندر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے سننا ہے، ایمان کے بارے میں سننا ہے، تاکہ جو ہے ہمارا ایمان وہ بن جائے، کیونکہ دین پر چلانے والی جو طاقت ہے وہ فرمائے کہ جو ہے اندر کا یقین ہے، اور وہ یقین بنے بغیر آدمی دین پر چل نہیں سکتا، دین پر چل نہیں سکتا۔ جیسے کمزور آدمی بولتے ہیں کہ جو ہے دنیا کے کام کر نہیں سکتا، ایسے بولتے ہیں کہ کمزور ایمان والا اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہمارے حضرت فرما رہے کہ بھئی جو ہے آج نماز جو پڑھی جا رہی، وہ فرمائے کہ جو ہے وہ عادت ہے اس لیے پڑھ رہے، سیاست کی وجہ سے پڑھ رہے، ماحول ہے کر کو پڑھ رہے۔ اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ بھئی جو ہے یقین کی بنیاد پر نمازیں پڑھی جاتی تھی، اور جس کا نتیجہ کیا تھا کہ بولتے ہیں کہ جو ہے زندگیوں سے برائیاں نکلی ہوئی تھی۔ کہ نماز کا خاصہ کیا ہے کہ بولتے ہیں کہ جو ہے زندگیوں سے برائی نکل جائیں گی، زندگیوں سے برائی کیا ہوں گی بولو، نکل جائیں گی۔ اب ہم جو ہے دیکھیں کہ ہم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہے کتنی برائیاں ہمارے اندر ہیں، برائیاں کیوں نہیں نکل رہی؟ برائیاں کیونکہ نماز کا جو ہے کہ نہیں، وہ بولتے ہیں کہ جو ہے اثر ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد میں برائی کیا ہوں گی، کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن فرمائیں کہ برائی سے بچ رہے کیا؟ کیوں نہیں بچ رہے؟ کہا کہ جو ہے نماز ہماری اس درجے کی نہیں بن رہی، اور نماز کا جو ہے وہ کامل بنے، کہ جو ہے کہ نہیں نماز ہمیں برائی سے بچائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی جو ہے سب سے پہلے اپنے ایمان کے اوپر محنت کریں، کیونکہ جتنے اعمال ہیں ان سب کو پانی جو پہنچے گا وہ ایمان کی وجہ سے، اعمال کے اندر حقیقت جو پیدا ہوں گی وہ فرمائیں کہ جو ہے ایمان کی وجہ سے، اعمال کے اندر جو حقیقت ہے، حقیقت کس کو بولتے ہیں؟ کہ جس سے نفع ظاہر ہوتا ہے، جس سے نفع، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نفع کیوں نہیں ظاہر ہو رہا؟ کیونکہ جو ہے نماز کے اندر حقیقت نہیں ہے، اور حقیقت آئیں گی ایمان کی وجہ سے۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت جو ہے اللہ کے راستے میں نکل گئے، اور فرمائے کہ جو ہے ان کی جو سواریاں تھیں جس کے اوپر پانی اور فرمائے کہ جو ہے کھانے کا سامان تھا، وہ سواریاں نکل گئی، گم ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان، پانی نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، اور وہ ریگستان میں جو ہے اب فرمائے کہ جو ہے سارے لوگ موت کا انتظار کرتے ہوئے کہ اب جو ہے مرنا ہے۔ تو اس جماعت کے جو امیر صاحب تھے انہوں نے یوں کہا کہ کیا تم نے اللہ پر ایمان نہیں لائے؟ اور فرمائے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلے؟ اب فرمائے کہ اللہ جو ہے تمہاری مدد کریں گے، اور یوں کہا کہ اب جو ہے وضو کرو، اور فرمائے کہ جو ہے نماز پڑھو، پانی بھی نہیں تھا، تیمم کرے، اور پھر جو ہے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے، اور پھر اللہ سے مانگ رہے، اللہ سے کیا کر رہے بولو؟ اللہ سے مانگ رہے، اور کب تک مانگے؟ فرمائے کہ جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مانگا کہ سامنے فرمائے کہ جو ہے زمین پھٹ گئی
اور زمین میں سے پانی کے فوارے نکلے، زمین میں سے پانی کے فوارے نکلے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے اس کے اندر چھلانگ لگائے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ نے کیا کرے بولو؟ اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ ایسے حقیقت والے اعمال بنے ہوئے تھے، اور یہ کب ہوں گا بولو؟ یہ فرمائے کہ جو ہے روزانہ ایمان کی محنت کرتے تھے صحابہ، ایمان کو سنتے تھے کہ پورے کائنات کے خالق اور مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کے مالک اللہ ہے، بیماریاں اور شفا اللہ کے طرف سے آتی ہے، بھلائیاں اور برائیاں کس کے طرف سے؟ کہا کہ سارا معاملہ اللہ کے طرف سے، جو کچھ ہو رہا ہے سارا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ یہ یقین فرمائے کہ جو ہے زبان پر نہیں تھا، بلکہ جو ہے دلوں کے اندر اترا ہوا تھا، دلوں کے اندر اترا ہوا کہ جتنے حالات آ رہے ہیں یہ سارے اللہ کے طرف سے، اور ان کو صحیح کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ ہے۔ اس کے لیے جب تشکیل ہوتی تھی تو صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی جو ہے ان حالاتوں کو تھوڑا صحیح ہونے کے بعد میں کہ نہیں اپنی ترتیب بنا دوں، یہ نہیں بولتے تھے، کہ یقین بنا ہوا تھا کہ ان حالاتوں کو صحیح کرنے والے اللہ ہیں، اور اللہ جو ہے اس وقت میں صحیح حالات کریں گے جب فرمائیں کہ جو ہے میں اللہ کی فرما برداری کروں گا۔ اور فرما برداری کرنے کے لیے جو اعمال تھے ان اعمالوں کے اندر لگتے تھے صحابہ۔ آج الٹا ہوا معاملہ، جو چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی حالاتوں کو صحیح کرنا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم اعمال کو صحیح کریں۔ اب ہمارا الٹا ہوا، ہمارا کیا ویسے بولو؟ حالات کو صحیح کرنے کے پیچھے لگے اسے، حالات کو حالات صحیح ہوئے کو تو کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ کے راستے میں جائیں گے، اپنی ترتیب بنائیں گے۔ چلے کی 4 مہینے کی ترتیب ہے کہ نہیں، اتنے حالات صحیح ہوں گے پھر جائیں گے۔ حالانکہ حالات کو صحیح کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے، دھیان میں رکھو۔ جتنے حالات سب پر اس وقت میں آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے بولتے ہیں کہ صبح صبح اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور سارے بولتے ہیں کہ جو ہے یہ مخلوق ہے، اور یہ اللہ سے ہے کہ نہیں دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کس کے پاس جانا، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ فلانے کے پاس جاؤ، فلانے کے پاس جاؤ، فلانے کے پاس جاؤ، یہ ساری مخلوق ہے کہ نہیں ان کے پاس آتے، اور الگ الگ شکلوں کے اندر۔ آدمی سوچتا نہیں، آدمی ہے کہ نہیں حالات صحیح بنانے کی چیز ہے کہ نہیں، سارے لوگ کا فکر کر رہے ہیں، سارے لوگ کا کیا کر رہے ہیں بولو؟ حالات اچھے ہو جائے، لوگ کا نہیں بلکہ سارے ملک کی جتنے ہیں کہ نہیں بڑے بڑے وزراء، اور پھر جو ہے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، اور پورے دنیا کی جو ہے کہ نہیں جتنے لوگ ہیں اور بڑے بڑے جو ہے کہ نہیں وہ لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے اس کی کوشش میں لگے سوئے کہ بیماریاں ختم ہو جائے، اور سارے لوگ ہے کہ نہیں سکھی جیون جینا، سب کا بھلا ہونا، اس کی فکر کر رہے ہیں سب جن۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ نہیں حالات بگڑ رہے، حالات کیا ہو رہے بولے؟ بگڑ رہے، خراب ہو رہے، روز روز ہے کہ نہیں کیا ہو رہا ہے بولو؟ پرستھتی گمبھیر ہو رہا۔ تو یہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں بولو؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ ہم جو ہے اپنے اعمال کو صحیح کریں۔ نبی نے جو ہمیں جو ہے اعمال بتائے تھے، ان اعمالوں کے اندر اپنے آپ کو لگائے۔ جب ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو فرمائے کہ اللہ حالات کو صحیح کرے، حالات کو کیا کریں؟ صحیح کریں۔ تو صحابہ کو یہ بات پکی معلوم ہے، اس کے لیے جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بھی بڑے حالات آندے اور تشکیل ہونے کے بعد میں لگے کیا کرتے تھے؟ دیکھو کیسا حال آیا غزوہ تبوک کے وقت میں۔ ایک تو بولتے ہیں کہ جو ہے قرضہ ہوئے سو، اور پھر ہے کہ نہیں پکے پکائے باغات سیزن،
کیا تھا بولو؟ ہاں سیزن. کہ اگر جو ہے نہیں توڑیں گے تو بولتے ہیں کہ کھجور گر کر ضائع ہو جائیں گے. اب اس وقت میں اللہ نے ہے کہ نہیں تشکیل کرے کہ اب ان کا ایمان بنے سا ہے. اب بولتے ہیں کہ جو ہے اپنا رخ ان کا جو ہے کہ نہیں ان کا رخ ان کا دھیان کدھر جاتا ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال رہے ہیں اور اس وقت میں فرشتے آپ کو بول رہے ہیں. اور فرشتہ جو ہے کہ نہیں وہ بولتے ہیں کہ وہ صرف جو ہے اللہ کے طرف سے آتا ہے اور صرف نبی کے پاس جاتا ہے. اب وہ ہے کہ نہیں فرشتوں کو کیا بول رہے ہیں کہ اللہ یہ میرے حال کو دیکھ رہے ہیں؟ تو بولنے کہ ہاں. تو بولنے کہ تمہاری ضرورت نہیں، اللہ میرے لیے ہاں کافی ہے. تو حالات آنے کے بعد میں ہمارا دھیان بھی اللہ کی طرف کہ اللہ نے یہ تقاضا میرے اوپر بھیجے سو ہے. ہاں ساتھی ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ بھئی جو ہے اس وقت میں یہ جماعت کا تقاضا ہے، اجتماع ہے اپنے سامنے، اولین کی جماعتیں ہیں. ہاں تھوڑا سا ارادہ کر لو، تمہارے وجہ سے انشاءاللہ جماعت بنے گی اور کچھ ساتھی ہے کہ نہیں تمہارے وجہ سے نکلیں گے. اب جو ہے کہ نہیں ہمیں کیا بولتے ہیں بولو کہ یتجر حالات ہاں ٹھیک ہوئے گا تو میں لگے حالات کیا ٹھیک ہونے کو تیار. ہاں حالات ٹھیک نہیں ہوتے دھیان جب تک کہ حالات جنہیں بھیجے سو ہے اس کو نہیں بولتے. ہاں اس کو بولنے ہونے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرے بولو حالات کو ہاں کہ ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو صحیح کرے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکل کو گئے اللہ کے راستے میں. اور جو لوگ ہے کہ نہیں وہ شک تھا دل کے اندر تو انہوں کیا بول رہے تھے کہ گرمی بہت ہے، گرمی میں نکلو نہ کو. اور اللہ فرما رہے کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے. تو صحابہ نکل گئے تو کیا اللہ نے کیا کیا بولو ہاں تقریباً بولنے کے 900 میل دور ہے وہ مدینے سے. ہاں 900 میل دور. اور صحابہ بولتے ہیں کہ جو ہے ویسے بولتے ہیں کہ جو ہے خطرناک دھوپ کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کی قلت اور سواریاں نہیں تھی نکل گئے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے کیونکہ یقین بنا ہوا تھا اور اعمال بنے ہوئے تھے. تو اللہ نے بولتے ہیں کہ جو ہے ایک لے کی بھی کھجور کو ضائع نہیں کرے، ایک لے کی بھی کھجور کو ضائع نہیں کرے. تو کیا ایمان بنا رہے گا بولے کتنا پاورفل ایمان بنا رہے. تو بولتے ہیں کہ جو ہے حالات میں نکلیں گے ہاں تو پھر جو ہے جانے کے بعد میں اللہ سے مانگتے رہیں گے راتوں کو اٹھ کر 5 نمازوں میں اور پھر اشراق میں چاشت میں اوابین میں. بولتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بار بار آوزاری کرتے رہیں گے اور جب اللہ حالات کو بنائیں گے تو پھر یقین بنے گا. پھر کیا ہوگا بولو ہاں پھر یقین بنے گا. پھر بار بار جب بھی تشکیل ہوں گی پھر آدمی جائیں گا ہاں پھر رکنے والا کیونکہ حالات جو ہے کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور اس کو درست کرنے والے بھی ہاں اللہ ہے. یہ یقین بنے گا اور یقین بنے بغیر آدمی ہے کہ نہیں اللہ کے راستے میں. صحابہ نے بولتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے دل کے یقین کو بنائیں اور سارے نبیوں نے بھی آپ کو ہے کہ نہیں یہ محنت کریں کیونکہ نبیوں کو معلوم تھا کہ بھئی یقین بنے گا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا ان کے لیے آسان ہو. ہمارے بھی بڑے فرما رہے کہ سب سے پہلے اپنے دل کے یقین کو صحیح کر لو. جو بگڑا ہوا یقین ہے کہ بھئی جو ہے مخلوق سے ہونے کا، چیزوں سے ہونے کا، اسباب سے ہونے کا اور خود مجھ سے ہونے کا. ہمارے بڑے کیا فرماتے کہ بھئی جو ہے تبلیغ میں بولنے گے سب سے اوگڑ کام کیا ہے بولنے گے کہ سب سے اوگڑ کام خود کی تشکیل. خود کی آدمی کیا بولتا ہے کہ دکان سے نہیں ہوتا، دھندے سے نہیں ہوتا، پیسے سے نہیں ہوتا، یہاں تک بولنے لگے جبرائیل علیہ السلام سے بھی نہیں ہوتا. سچ
جہاں میرا مسئلہ آتا ہے تو پھر کیا بولتا ہے آدمی؟ نہیں بولنے کے، میرے بغیر نہیں چلتا بولنے. آدمی کیا بولتا ہے؟ میں گیا کا تو ہے کہ نہیں، سب ہے کہ نہیں، اسکوٹر والی میں رہنا پڑتا ہے. کیا بولتا ہے؟ تھوڑا سا آدمی سوچے کہ میں ہے کہ نہیں. بولتے ہیں کہ ابھی اسرائیل علیہ السلام آئے اور پھر جو ہے کہ نہیں میری روح قبض کرے تو پھر اس وقت میں کیا ہوگا؟ اس وقت میں کیا ہوگا؟ کہ آدمی بول رہا ہے کہ بھئی جو ہے میں ہوں کر کو ہو رہا ہے، میرے وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسی یقین کے ساتھ اگر جائیں گے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا. بولو. ہماری جماعت گئی تھی بھٹکل کے اندر، تو ایک آدمی کی ملاقات کریں، اب اس کے سامنے ہے کہ نہیں، ہاں وہ اس وقت میں وہ اس کا وہ فون آتا، وہ ہاں اٹھا کو یہ کرتے تھے، 7 فون آتے اس کے سامنے، بڑا بزنس مین تھا. اب اس کے سامنے بات کرے ہمارے ساتھی نے، اور پھر اس کی 3 دن کی تشکیل کرے. انہیں ذرا غصے میں آیا، بولنے کے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، بولنے کے میں کتنا بیزی آدمی ہوں، ہاں اس میں سے کیسے جا سکتا ہوں بولنے کے. اور جماعت ہے کہ نہیں وہ اگلے مسجد کے اندر گئی، اور تقریباً جو ہے 3-4 دن کے بعد میں معلوم ہوا کہ اس آدمی کا انتقال ہوا. اس آدمی کا ہاں انتقال ہوا. اب کیا کرنے والے؟ ہاں اب کیا کر سکتے ہیں بولو تو ہمارے سامنے بولتے ہیں کہ ہماری آخرت ہو. ہاں سب کے سامنے آخرت کہ بھئی جو ہے مجھے جانا ہے، اور کب ہے کہ نہیں جائیں گے اس کو کوئی بھروسہ ہے کیا؟ بولو. ہاں چھاتی ٹھوکو آدمی بول سکتا ہے کہ بھئی جو یہ دن پیدا ہوا اور یہ وقت تھا یہاں پیدا ہوا، لیکن کب مرنے والا اس کا کچھ بھروسہ ہے کیا؟ اس کا ہے کہ نہیں بالکل بھروسہ نہیں. دھیان میں تو صحابہ کے سامنے ہمیشہ یہ چیز اس کے لیے جو ہے ہمیشہ تیار رہتے تھے، ہمیشہ ہاں ہمیشہ کے لیے تیار کہ ہم رہیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ساری ضرورتوں کو پورا کریں گے، اور نہیں رہیں گے تو بھی ضرورتیں کون پورا کریں گے؟ اللہ پورا کریں گے. ہم نہ دھوکہ لگے سا ہے کہ بھئی جو ہے ہمارے وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارا دکان ہمارے وجہ سے چل رہا ہے، ہمارا کاروبار ہمارے وجہ سے چل رہا ہے، ہمارے گھر کا سارا ہے کہ نہیں ضرورتیں ہمارے وجہ سے پوری ہو رہی. ہمیں ایسا بولتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. دھیان میں رکھو. ہاں مولانا ابن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کہ بولنے لگے وہ پہلے ہے کہ نہیں بیل گاڑیاں جاتے تھے تو اس کے نیچے کتا جاتے رہتا ہے بولنے. اب کتے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ گاڑی کو ہے کہ نہیں میں اس لیے کو جاؤ، لیکن تھوڑا سا اس کو ہے کہ نہیں اس کا کان پکڑو کو باہر کاٹو، پھر سمجھ میں آتا ہے بولنے لگے یہ کوئی دوسرا لے کر جاؤ. ایسا ہے کہ نہیں ہم نے لگ رہا ہے کہ ہمیں ہے کہ نہیں سارا چلا رہے ہیں، لیکن جیسے اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور کان پکڑیں گے تو اس وقت میں معلوم ہوگا کہ میرے وجہ سے نہیں ہو رہا تھا بلکہ جو ہے اللہ چلا رہے تھے. لیکن اس وقت کا معلوم ہونا کیا فائدہ ہے؟ کیا بولتے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں بولتے ہیں کہ خون کے آنسو روئیں گے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں. دھیان میں رہو. اس کے لیے صحابہ بولتے ہیں کہ جو ہے ایسا نہیں کہ مال نہیں تھا، ہاں چیزیں نہیں تھی، اسباب نہیں تھا، یعنی بہت مال تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال تھا بولنے کے جب وراثت تقسیم ہو رہی تھی انتقال ہونے کے بعد میں قرآن سے ہے کہ نہیں سونا کٹ کر کو ہے کہ نہیں وہ تقسیم ہو رہا تھا، یعنی بانٹا جا رہا تھا اولاد کے اندر. قرآن سے توڑ کو کہ تو سننا کہتا رہیں گا بولو. لیکن بولتے ہیں کہ جو ہے جب بھی اللہ کے دین کی نسبت سے آواز لگتی تھی تو فوراً ہے کہ نہیں نکل جاتے تھے، تقاضا نہیں کرتے تھے کہ بھئی جو ہے میرا دھندا ہے، میرا کاروبار ہے، میرا ہے کہ نہیں وہ گھر کا ذرا تقاضا ہے، ارجن ہے، ایسا نہیں. بلکہ جو ہے کیونکہ یہ سارا اللہ نے دیے سو ہے. سارا کون دیے بولو؟ اللہ نے دیے سو، اور یہ آزمائش کے واسطے دیے سو اللہ تعالیٰ.
کہ اس کے اندر رہے گا انہیں کہتے ہیں کہ نہیں میرے حکم کو پورا کرتا ہے, میرے نبی کے طریقے کو پورا کرتا ہے, میرے ہے کہ نہیں دین کے تقاضے کو پورا کرتا ہے, اس کو اللہ دیکھیں گے, دھیان میں رکھو. اور اس میں بولتے ہیں کہ جو ہے پھیل بہت جنے ہو رہے ہیں. پھیل کیا ہوتے ہیں بولو؟ اور پاس بہت کم ہوتے ہیں. پاس ہاں, تو اللہ نے ہم نے موقع دیے اس کو, ہم جو ہے محنت کر کے بولتے ہیں کہ جو ہے اپنے یقین کو بنائیں, اپنے اعمال کو بنائیں. اللہ نے موقع دیے اس کو, اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. اسی عنوان سے ہے کہ نہیں ہمارے سامنے بولتے ہیں کہ یہ تقاضے آ رہے ہیں کہ بھئی جو ہے ہمارے بولتے ہیں کہ جو ہے ہاں تقریباً جو ہے وہ 7 سینٹر کا اجتماع ہوا. ابھی کل ہے کہ نہیں حافظ صاحب بول رہے تھے کہ بھئی جو ہے تقریباً 49 سینٹر ہے بولنے کے اپنے ضلع کے. ہاں, ہر سینٹر سے بولنے کے کم سے کم اولین کی کتنی جماعتیں ہونا تھی؟ 2 جماعتیں. ہاں, اور بولنے کے بنی کتنی؟ 32 یا 33 جماعتیں بنی, اور ہونا آتی بولنے کے 100 کے قریب, 100 کے. اب بولتے ہیں کہ تقریباً 60 جماعتیں نہیں بنی, 60 جماعتیں. اب وہ 60 جماعتیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ بہت ساری محنت دوڑ دھوپ ہوتی ہاں, اور تشکیل ہوتی, اور پھر جو ہے کہ نہیں وہ جماعتیں بنانے کی محنت ہوتی. اب وہ فرمائے کہ جو ہے اس کے اندر کیا ویسا ہے کمزوری, ہاں کمزوری پیدا ہو گئی. اب اس کے لیے بول رہے ہیں کہ بھئی جو ہے ہم جو ہے کہ نہیں وہ اپنے مسجدوں کے اندر پڑاؤ ڈالیں, مسجدوں کے اندر. ہاں, وہاں بولے کہ بھئی جو ہے کل جانے کے ساتھ فجر یہ ہے کہ نہیں مسجد اور جماعت میں امور لے, اور امور لے کو اس کو طے کرو کہ بھئی جو ہے مسجد اور جماعت میں کہ بھئی جو ہے کون کون جو ہے کہ نہیں وہ پڑاؤ میں آئیں گے انشاءاللہ. اپنے کام دھندا جتنی بھی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کر کے شام میں جو ہے کہ نہیں اپنے وہ کھانا پینا کر کے مسجد میں آ کر پڑاؤ ڈالے, اور پھر رات میں اٹھ کر فرمائے کہ جو ہے ایک تو نماز پڑھے, اللہ کا ذکر کرے, قرآن کی تلاوت کرے, دعاؤں کا اہتمام کرے, اور صبح میں فرمائے کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ ہے کہ نہیں وہ 1.5 گھنٹہ ہر گھر پر جا کر, ہر گھر پر جا کر اور ہر فرد کے سامنے 4 نشانوں کے ساتھ بات کرے کہ ایمان ہے, نماز ہے, علم ذکر ہے, اور پھر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے. اور پھر جو ہے ان کے سامنے کچھ تقاضے رکھنے بولے, ان کے سامنے کیا کرے ہاں کہ کچھ تقاضے کہ سب سے پہلے بولتے ہیں کہ جو ہے ہر گھر کی عورت بولتے ہیں کہ جو ہے ہاں جتنی بھی گھر کی عورتیں ہیں جن کی ملاقات میں گئے سو ہمیں, وہ گھر کے اندر سورہ یاسین پڑھ کر بولتے ہیں کہ جو ہے وہ مستورات اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کریں. ہو سکے تو وہ اجتماع کے پہلے ایک آدھا روزہ رکھ کر جو ہے دعا کرے. اور تیسرا فرمائے کہ ہر گھر سے بولتے ہیں کہ جو ہے چلے 4 مہینے کی تشکیل. ہاں, اور چوتھا بولنے لگے کہ 2 دن جس وقت میں ہمارا اجتماع ہے کہ سارے کے سارے بالغ مرد ہے کہ نہیں وہ اجتماع کے اندر پہنچے. اس کی جو ہے ہر گھر پر جا کر بولنے لگے وہ فکر کرنا ہے. اس کو کیا کرنا ہے بولو, اس کو ایک ماحول, ہاں ہنگامی جو محنت ہو رہی تھی کہ بھی جو ہے وہ جوڑ ہو رہے, مستورات کے جوڑ ہو رہے اور مردوں کے جوڑ ہو رہے, اس کے ساتھ ساتھ بولنے کے اس کو بھی ہے کہ نہیں یعنی بنیادی محنت کے ساتھ ہمارا اجتماع کامیاب ہو جائے اس کی فکر کرو. بولنے اس کی کیا کرو, ہاں اس کی فکر کرو. اور یہ ہونگا بولتے ہیں کہ جو ہے ہمارے جتنے مسجد اور جماعت کے ساتھی ہے یہ سارے کے سارے وقت دیں گے. سارے کے سارے کیا کریں گے بولو, وقت دیں گے. کہ جتنے ہمارے مسجد اور جماعت کے ساتھی ہیں یہ سارے جب وقت دیں گے تو بولتے ہیں کہ یہ سارے ہے کہ نہیں تقاضے پورا ہوں گے انشاءاللہ. اور اس میں حافظ صاحب بولنے لگے کہ 150 منٹ 150 منٹ
कितने घंटे होते हैं इसमें? हाँ, 2.5 घंटे। तो बोलने के 10 मिनट के अंदर एक आदमी की मुलाकात करेंगे तो रोजाना कितने हुए बोलो? हाँ, 15 हुए बोलने के। और 120 130 जो भी मकाना रहेंगे अगर हमारे जिम्मे हैं तो बोलते हैं कि जो है ये 7-8 दिन के अंदर क्या होंगे बोलो? और इज्तिमा के पहले बोलने के कम से कम 2-2 मरतबा हर घर पर जाकर है कि नहीं इसकी फिक्र करना है, इसकी क्या करना है। हाँ, फिर अल्लाह जमातें बनाएंगे बोलने। और सबसे पहला फायदा यह होगा कि ये मेहनत करने की वजह से हमारे ईमान के अंदर बढ़ोतरी होगी बोलने की। हमारे ईमान के अंदर, हाँ, हमारे ईमान के अंदर बढ़ोतरी होगी। आज वक्त नहीं देने की वजह से हमारे ईमान के अंदर इतनी कमजोरी आई और उस कमजोरी का है कि नहीं असर बोलते हैं कि जो है जितने हमारे अमाल हो रहे हैं उसके ऊपर भी पड़ रहे। देखो तो 3 दिन की जमातें हमारी नहीं बन रही, चिल्ले की जमातें हाँ नहीं बन रही, और बाकी जितने अमाल हैं तो ये सारे बोलते हैं कि कमजोरी क्यों आ रहे? क्योंकि जो है हमें वक्त है कि नहीं वो दे रहे, वक्त हमें हाँ नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बोलते हैं कि ये मस्जिद और जमात के अंदर कमजोरी आ रहा है बोलने की। अब ये तो हुआ जाहिरी एतबार से, और अंदरूनी एतबार से हमारे ईमान के अंदर कमजोरी आ गई, हमारे ईमान के अंदर हाँ कमजोरी आ गई। तो उस ईमान की कमजोरी को दूर करने के लिए फरमा रहे कि भाई जो है रोजाना हम जो है इन अमालों के अंदर अपने आप को लगाए, जाकर जो है अल्लाह के बड़ाई को बोले। क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जितना है कि नहीं अल्लाह के बड़ाई को बोलेंगे, हाँ अल्लाह के रबूबियत को बोलेंगे कि भाई पालनहार अल्लाह है, रोजी रोटी के मालिक अल्लाह है। हाँ, एक साथी अभी बता रहे थे कि आदमी जितना अल्लाह के बड़ाई के बारे में, अल्लाह के खौफ के बारे में, अल्लाह के बुजुर्गी के बारे में जितना बोलेगा उतना बोलने के अल्लाह का डर और अल्लाह से होने का यकीन पैदा होगा। और जब अल्लाह से होने का और अल्लाह का डर पैदा होगा तो फिर आदमी किसको डरने वाला नहीं, ध्यान में रखना, किसको डरने वाला? हाँ, कितने भी हालात आ ले। इसके हस्ते साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हु की नहीं डरते थे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से डरते थे। किससे डरते थे बोलो? हाँ, अल्लाह से डरते थे। जिसकी वजह से बड़े बड़े बादशाह के पास जा रहे हैं और फिर बोलते हैं कि कद में छोटे हैं और उसका गालीचा फाड़ रहे हैं, उसके वो तख्त को लेकर जाको खच्चर बांध रहे हैं और फिर उसको है कि नहीं तलवार है कि नहीं टुटकी तलवार से दावत दे रहे हैं। ये नहीं कि भाई जो है इन्हें मारेंगे और ये पूरा है कि नहीं इनके दरबार में मैं हूं, ये लोग का क्या मेरे है कि नहीं क्या हशर करेंगे, ये चीज नहीं थी। ध्यान में रखो ये चीज। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से डरते थे और अल्लाह का डर और अल्लाह का यकीन और अल्लाह के जात और सिफात से होने का यकीन दिल के अंदर पैदा हुआ। तो फिर आदमी किसको नहीं डरता? ध्यान में रखो, आदमी किसको हाँ किसको नहीं डरता। हमारे एक साथी थे, उनकी गाड़ी है कि नहीं वो पुलिस ने लेको गए हाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन के अंदर सांगली में। अब उन्होंने नमाज को गए थे और फिर आने के बाद में है कि नहीं वो साथी बोलने लगे कि भाई जो है वो लेको गए बोलने के गाड़ा तुम्हारा। तो दूसरे जिनका है कि नहीं निगाह वो बड़े बड़े लोगों के ऊपर रहता है, उन्होंने बोलने लगे यो नगर सेवक के पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। तो वो हमारे साथी बोलने लगे नहीं बोलने लगे, सीधा गए पुलिस स्टेशन में और उन्हें वो साहिब को बोलने लगे साहिब माजी गाड़ी है और मैं नमाज को गया था, वो गाड़ी दो बोलने लगे। नहीं बोलने के वहाँ लातूर में जलजला ऐसा है वो लोका को भेजने का है बोलने के। वो उन्हें जाते जाते नुसतं येत्ता बोले तुम्ही नहीं देते ना मी जाऊन मी आमच्या अल्लाहला सांगतो, येत्ताच बोले। उसको क्या करे? हमारे अल्लाह को बोलतो बोलने लगे और यत्ता बोले और बाहर निकले साहिब के सामने बोलने के बाद में और उन्हें इकड़े बोलने लगे ते घेऊन जा बोलने लगे। क्या करे? वो ले जा बोलने लगे। यानी अल्लाह ताला बोलते हैं कि जो है दिलों के अंदर से
डर निकाल देंगे। हाँ, बड़ा साहिब है लेकिन उसके सामने भी है कि नहीं, अल्लाह की बात जब रखी है तो उन्हें बोलना ले को जाओ, बोलने लगे बाबा क्या कर, हाँ ले को जाओ। एक खौफ तारी हुआ तो हमारे दिल के अंदर भी बोलते हैं कि जो है अल्लाह का डर पैदा होगा तो फिर किससे डरने वाले, किससे नहीं डरेंगे, ध्यान में रखो, सिवाय अल्लाह की। फिर गुनाह से बचेंगे, फिर क्या होगा बोलो, हाँ मेरा अल्लाह देख रहा है, फिर डरेंगे अल्लाह से। तो ये चीजें हमारे अंदर कब आएंगी, जब फरमाए कि जब है कि नहीं अल्लाह के लिए हम वक्त देंगे। अभी बोल रहे थे है कि नहीं, मौलाना जाफर वो हाफिज साहब के बात होने के पहले उन्हें बोल रहे थे कि तुम्हें ये चाहते हैं कि तुम ना है कि नहीं, तुम्हारा वक्त बस नहीं आ रहा, हम ना क्या हो रहा है बोलो, हाँ काम में यत्ता ये है बोलने लगे, वो 2.5 घंटे देने जम रहा नहीं बोलने, तो उन्होंने क्या बोलने लगे, तुम्हें अल्लाह के दीन के वास्ते वक्त देने चालू करो, अल्लाह है कि नहीं तुम्हारे वक्तों में बरकत देंगे। वक्तों में क्या करेंगे, हाँ बरकत देंगे। आ जाएगी नहीं, सब जने बिजी हुए, क्या वैसे बोलो, टाइम नहीं मिल रहा, हाँ अल्लाह बरकत देंगे। और फिर बोलने के माल में बरकत होना, तो बोलने के अल्लाह के दीन के ऊपर लगा, अल्लाह के हाँ दीन पर लगाओ, अल्लाह माल में बरकत देंगे। माल में क्या करेंगे, और साहबा ने क्या करे बोलो, हाँ माल लगाया अल्लाह के दीन, कि लोगों को है कि नहीं खिलाए, लोगों की जरूरतों को पूरा करे, अल्लाह के दीन पर लगाए। अल्लाह ने कितनी बरकत दिया बोलो, हाँ कितनी बरकत दिया, खाने को नत्ता, लेकिन बोलते हैं कि अपने आप को भूखा रखो, बोलते हैं कि जो है लोगों की जरूरतों को पूरा करें। अल्लाह ने बरकत दिया, वक्तों में भी बरकत दिया, खाने पीने की चीजों में भी बरकत दी। अभी एक अल्लाह वाले है कि नहीं बता रहे थे, हमारे बुजुर्ग अत्ते बोलने लगे, हाँ उन्होंने बोलने लगे 24 घंटे में से 18 घंटे बोलने के कुरान की तिलावत करते थे, कहते कितनी अल्लाह ने बरकत दिया था बोले, 24 घंटे में से 18 घंटे कुरान की तिलावत करते। आज हमारा हाल क्या है बोले, बोलते हैं कि जो है अल्लाह ताला हर लाइन की सहूलत पैदा करेंगे, हर लाइन की हाँ सहूलत पैदा करेंगे। ये है कि हम जो है वो इरादा करें कि भाई जो है हमारा जान, हमारी माँ, हमारा माल अल्लाह के दीन पर लगे, हमारी सलाहियतें अल्लाह के दीन पर लगे। देखो अल्लाह वो सलाहियतें हमारे दीन पर लगेंगी, अल्लाह सलाहियतों में भी है कि नहीं बढ़ोतरी करेगी। आज दुनिया पर लग रहा है, सारा कहाँ लग रहा है वो, हाँ दुनिया पर लग रहा है, जो दुनिया खत्म होने वाली है उसके ऊपर लग रहा है। तो इसके लिए जो है देखो इस वक्त में हमारे सामने मौका है कि भाई जो है ये हमारे 7 सेंटर का इज्तिमा हो रहा है। हाँ। अभी इसमें बोलते हैं कि जो है हम खूब जो है वो एक तो तकरीबन 20-25 दिन हमारे पास बाकी है, इसमें जो है खूब जो है कि नहीं अपना वक्त निकाल कर हाँ जमातें बनाने के एतबार से, हम ना जितने घर मिले सो है उन तक दावत पहुँचने के एतबार से खूब मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें। देखो ये हमारा सीज़न है, ये क्या है, हाँ सीज़न है। और फिर बोलते हैं कि जो है हम भी जो है हमारे वो अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरकीब बनाएं, हम भी क्या करें बोलो, हाँ अल्लाह के रास्ते